سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل والله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے یہ بہت ہی معروف اور مشہور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے حدیث کا کہ سب سے بہترین اچھا زمانہ میرا ہے ثم کرنی ثم کرنی پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا پھر اس کے بعد والا اس طریقے سے. جیسے جیسے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے سے دور ہوتا چلا جائے گا وہ دور وہ زمانہ جو ہے وہ خراب ہوتا چلا جائے گا. تو ویسے تو دیکھیں جس زمانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین میرا زمانہ ہے. ہم اگر جج کریں اپنے حساب سے تو کہیں گے جی اس زمانے میں تو بجلی نہیں تھی آج تو بجلی بھی ہے, گاڑی بھی نہیں تھی آج تو گاڑی بھی ہے, مکانات بھی بہت اچھے تھے آج تو مکان بہت خوبصورت ہے, آج تو جہاز بھی ہیں اور بے انتہا سہولتیں زندگی میں. تو پھر کس حساب سے زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ جو میرا زمانہ بہتر ہوگا اور بعد والا الگ ہوگا. آپ جب اس زمانہ میں تشریف لائے آپ کی تشریف آوری سے جو انسانیت کو سب سے بہترین چیز ملی جس کی وجہ سے آپ کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہوا, نہ کبھی ایسے ہو سکتا ہے نہ کبھی ایسے ہوگا. آپ کی تشریف آوری سے سب سے بہترین چیز یہ تھی کہ پوری انسانیت کو قرب الہی نصیب ہوا, اور اس قدر نصیب ہوا کہ اس سے پہلے کبھی کسی دور میں بھی ایسا نہیں مل سکا انسانوں کو. تو یہ جو ہے آپ کا زمانہ مبارک یہ تو صحیح ہے کہ آج بجلی نہیں ہے, مانتے ہیں اس وقت بجلی نہیں تھی, ایمان تو تھا, قرآن تو تھا, ایقان تو تھا, اللہ تم قریب ہوا انسانوں کے. تو اصل چیز تو یہی ہے آخرت کی. آج اگر یہ سب چیزیں ترقی پر ہیں تو حقیقت میں تو یہی تو بیکورڈ ہے انسان اس لحاظ سے کہ جو اکثر مقصد انسان کا حیات ہے زندگی کا وہ تو یہی ہے قرب الہی, اللہ کی نزدیکی. تو یہ ہم جیسے دور ہوتے چلے گئے زمانے سے تو یہی چیز دور ہوئی ہے آپ کے زمانے سے کہ جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا چلا گیا
انسان بھی اللہ سے دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا، دور ہوتا چلا گیا۔ اب یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں اس وقت کتنے دور ہو گئے ہیں۔ آج 1438 ہے، 1438 ہجری میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ کتنا فاصلہ ہو گیا اس زمانے سے ہمارا، آپ یہ دیکھیں۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق کتنی دور ہیں اس زمانے سے، تو پھر یہ زمانہ کیسا ہوگا؟ فکر کی بات ہے، فکر کی۔ اس زمانے کا حال کیا ہو جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کتنی زبردست زمانے میں تبدیلی آتی رہیں گی۔ تو اس 1400 سال گزرنے کے بعد پھر زمانے کی کیا حالات ہوں گے، جس زمانے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، پتہ رہنا بھی کتنی دیری ہے۔ بھائی ظاہر ہے جو چیز آپ کے زمانے مقدسہ میں تھی اس کو دیکھے آدمی، ایمان تو ہے لیکن ایمان کے اندر نور نہیں ہے، حقانیت نہیں ہے، ارکان ہیں وہ نورانی سے خالی ہے، ہر چیز خالی ہے۔ ظاہر بہت دور بیٹھے زمانے سے، اس کو ہم تسلیم نہ کریں تو پھر اس سے بڑی بیوقوفی ہے۔ ایمان بھی وہ ایمان تو نہیں ہے، نہ ایمان کا نور ہے، نہ ایمان کی حقانیت ہے۔ اس طریقے سے تسلیم نہ کریں تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے۔ تسلیم تو کرنا پڑے گا اس بات کو۔ ایک حدیث ہے بیگھین، اس کو روایت فرمایا مشکات میں بھی ہے، عن علی کرم اللہ وجہہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى من الاسلام الا اسماء ولا يبقى من القرآن الا اسماء مساجد ہم عامرۃ وہی خراب خدایا والماء شر تحت من اسماء۔ حدیث چل رہی ہے، بے حقی حدیث ہے۔ پھر فرمایا کہ من عندهم تخرج فتنة فيهم طاغوت أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمانہ میرے سے دور ہوگا اس کا نقشہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں اور یہ ذہن میں رکھیں بات، میں اور آپ جمع اس لیے الحمدللہ بولیں۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم ایسی باتیں سنتے ہیں، بہت کرم ہے۔ یہ ناراض ہونے والی باتیں نہیں ہیں، بوجھ بنانے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فضل کی باتیں ہیں۔ یہ یاد رکھیں۔ کون پڑھتے ہیں حدیثوں کو؟ آج سنی بھی نہیں ہوگی آپ لوگوں نے حدیث، 70,000 دفعہ جمعے پڑھتے تقریریں پڑھتے شروع ہو گئی۔ دیکھیں ذرا نچوڑ دیکھیں، ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی کو دیکھیں، ایسے ہی چلے جائیں گے دنیا سے۔ معمولی بات ہے، اگلے امتحانات کا ہمیں پتہ نہیں ہے، قبر کا پتہ نہیں ہے، اتنی معمولی بات ہے۔ سوچیں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں۔ روایت بھی کسی نے کی ہے، علی حضرت علی کرم اللہ وجہ روایت فرمانے اس حدیث کو، معمولی حدیث نہیں۔ کیا کہا؟ 4 چیزیں ہیں ہمارے، میرے اور آپ کے پاس 4 چیزیں اور کچھ نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسلام یہ ہمارے تو جان ہے نا بھائی، اور اسلام کے بعد قرآن، الحمدللہ ہدایت کا منبع ہے ہمارے پاس، فخر کرتے ہیں ان چیزوں پہ الحمدللہ۔ اس کے بعد جو اللہ نے کم پہ مساجد ہیں، سرمایہ نہیں تو ایمان والوں سرمایہ ہر جگہ جاتے چیزیں آ جاتی۔
کہاں گجرات سے چلے تھے، وہ مسجد میں بیٹھے الحمدللہ. جب چلے تھے وہاں سے تو پتہ نہیں تھا کہ مسجد ملے گی ہمیں، سجدے کہاں کریں گے. آپ اٹھ کے آ گئے تھے بس روٹی کمانے کے لیے. الحمدللہ مسجد نے دی نہیں دی، اسلام دیا نا، قرآن دیا نا، مسجد دی نہیں. کیونکہ یہ تو ایمان والی کی شان ہے، جائے گا 4 چیزیں اللہ پاک خود بخود اس کو دیتا ہے. یہ چیز تو خود اللہ پاک خود انسان کو دیتا ہے. کیا ہوا؟ اسلام، قرآن اور مساجد. اور مساجد کی جو رونق کون ہے؟ علماء کرام. امام ہی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں. آپس میں لڑیں گے نا ہم. رونق ہے بس. چاروں چیزوں میں بڑے درجے، چاروں چیزیں مل گئی نہیں ملی. پہلے امپورٹ ہوتے تھے، اب یہاں بننے لگے، مینوفیکچر ہو گیا اماموں کا، فیکٹری لگا دی اللہ پاک. کتنی بہتات سے چیزیں دے رہے ہیں اللہ پاک، جس کا وعدہ کیا ہے ایمان والے کے ساتھ. یہ تو وہاں سے امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑیں گی، یہیں کی مینوفیکچر ہوگی ماشاءاللہ اسی زبان کے ساتھ. نکلیں گے یہاں سے. نکلنا ہے یا نہیں نکلنا سر؟ کتنے یہاں دارالعلوم کھل گئے اور پتہ کھلنے والے ہیں ابھی الحمدللہ. گھر گھر مدرسے چل رہے ہیں. اللہ کا وعدہ پکا ہے کہ 4 چیزیں بھی رہیں گی قیامت تک. کیا چیزیں؟ اسلام بھی رہے گا قیامت تک. نمبر 2 قرآن بھی رہے گا قیامت تک. نمبر 3 مسجدیں بھی رہیں گے. نمبر 4 امام بھی رہیں گے. مسجد چلانے جو امام بھی رہیں گے. ہے حدیث کو پڑھے ذرا. خیر میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام تو ہوگا، اسلام ہوگا تمہارے پاس. ہو کیا جائے گا؟ میری زمانے کی دوری کی وجہ سے. لا یبقى من الاسلام الا اسماء. اسلام ہوگا لیکن نام کا اسلام ہوگا. وہ اسلام نہیں جو میں لے کر آ رہا ہوں، وہ نہیں ہوگا. کیسے ہوگا؟ نام کا اسلام ہوگا. دوسرے لوگ کہیں گے اسلام اسلام اسلام، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. ہوگا اسلام اللہ کے نبی لے کر آئے. اور یہ کیسا اسلام جو آج کے دور میں ہمارے پاس ہے. مجھے پتہ نہیں یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے. تو آپ نے میں نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی سن کا نام تو نہیں ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، تو نشانی بتائیں گے. ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. تو چلے پہلے اسلام کو دیکھتے ہیں. اس لیے ہم بیٹھے آخرت بنانے. ناراض تو نہیں نا؟ یہ تو آخرت بنانے بیٹھے. اسلام کو دیکھیں. شاید سنا دیں اسلام بس نام ہے. اس نام سے فتنے پیدا کریں گے. اسلام کے نام سے لوگ کہیں گے جی اسلام ہے. بم پڑیں گے، تباہیاں آئیں گی، ملک لوٹے جائیں گے، ملکوں میں تباہی پھیلے گی. نام کیا ہوا جی؟ اونچا بولے. ہو رہا ہے یہ نہیں؟ دن رات ہو رہا ہے نہیں؟ روزانہ ہو رہا ہے نہیں؟ آنکھ بند کر کہیں بھی بم پھٹ گیا کچھ بھی ہو گیا نا، آنکھ بند کر کہتے ہیں کون ہے؟ اسلام. اچھا وہ تو کہتے ہی کہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ خود کہتے ہیں کہ ہم اسلام، ہم نے کیا، ہم ہیں مسلمان اصلی، ہمارے ہاتھ میں اسلام. یہ اسلام دیکھو اتنے مار دیے، 100 مار دیے، 17 مار دیے، 80 مار دیے، بچے مار دیے، عورتیں مار دی، مسجدوں کو مار دیا، چرچوں کو اڑا دیا، گرجوں کو اڑا دیا. کون سے اسلام ہے؟ کسی کو تو بس چھوڑو. اگر مسلمان مسجد کو چھوڑ دو پھر تم واقعی مسلمان ہو تو کسی اور کو مارو. مسلمانوں کو مر تو مسلمان ہی رہے. آج تک تو میں نے سنا بھی کوئی ایسا غیر مسلم مرو. زیادہ کون مر رہا ہے؟ اسلام. جی کہتا ہے اسلام کا نام ہو. اللہ کا بھی فرماتے ہیں قرآن کے بارے میں فرمایا اللہ کا. یہ قرآن کے لا وجب کا اللہ قرآن اللہ اسماء. قرآن کا نام کون بچہ واقف نہیں ہے؟ پیدا ہوتی ہے بچے کی جیب میں ہم قرآن ڈال دیتے ہیں. حافظ جو بھی آئے گا کبھی تحریک لینے آتا ہے نا بچے کی، بس جی حضرت صاحب اس کو تحریک دیں، دعا بھی کریں، اس کو حافظ بنا لیں، ہے نا کہتے ہیں. کتنا قرآن ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ قرآن تو بہت ہوگا. ہر گھر میں حافظ ہوں گے، حافظائیں ہوں گی، سینوں میں قرآن ہوگا، ہاتھ میں قرآن ہوگا، قاری صاحب بھی ہوں گے، لہن پڑھنے والے بھی ہوں گے، قراتیں بھی ہوں گی قرآن کی. ہو رہی ہیں آج کل یا نہیں پتہ؟ دیکھتے ہیں زمانہ. اللہ کے نبی کون سے زمانے کی بات فرما رہے ہیں. بے انتہا قاری ہوں گے، بے انتہا حافظ ہوں گے، بے حافظہ ہوں گی، بہتات سے ہوگا، چل رہے ہوں گے مشین کی طریقے سے نکل رہے ہوں گے.
ایک ایک گھر میں 3 حافظ، 2 حافظ، 4 حافظ، وہ کون ہوں گے؟ ولا یبقى قرآن ولا یبقى الا اسماء، صرف قرآن کے نام کو ایکسپلائٹ کر رہے ہوں گے وہ لوگ، قرآن کو ابیوز کرنے والے لوگ ہوں گے وہ. مقصد نہیں تھا قرآن کا، یہ تو حفظ کرنے کا مقصد تھا. یہ تو مقصد کیا تھا؟ ہر آدمی قرآن پڑھ رہا ہوگا لیکن حافظ ہوگا زندگی قرآن کے خلاف ہوگی، قاری ہوگا زندگی قرآن کے خلاف ہوگی، پڑھنے والا ہوگا زندگی قرآن کے خلاف ہوگی، کراتیں ہو رہی ہوں گی، جتنے بیٹھے ہوں گے زندگی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ولا یبقى قرآن الا اسماء، سوائے نام کے قرآن کے دنیا کے اس قرآن کا کوئی تعلق نہیں. -1% اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا کوئی شخص ملے گا. ٹارچ لے کے بھی دیکھیں نا تو آپ کو نظر نہیں آئے گا ایک بندہ بھی جو قرآن، کیوں؟ قرآن جو قرآن نے بتائی زندگی، قرآن یہ تو کیا ہے؟ ایک قرآن کا حکم کے مطابق نہیں ہوگا. پڑھیں گے بہت قرآن، زبردست ہوگا، زندگی مختلف ہوں گی اور دعوے یہ ہوں گے ہم سب سے اچھے ہیں، ہمارے ملک سب سے اچھے. اور اتنے اس پہ سنے جائیں گے جسے قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جنت میں یہ کرتے جاؤ، فلاں کرتے جاؤ. کہیں یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کے عمل کی کوئی بات ہے. اللہ کہتا ہے دی ہمیں یہ تمہیں کتاب، جیسے میں آپ کو دوں کہ بھئی یہ ایک چیز ہے کانسٹیٹیوشن، مطلب ایک مشین آپ لگا رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ مشین کی کیا کہتے ہیں اس بک کو؟ انسٹرکشن بک ہے. یہ بک لیں اور یہ مشین لگا دیں. آپ بک کو پیچھے رکھ دیں، مشین کو لگانا شروع کر دیں، یا تو مشین کو توڑیں گے یا خود مریں گے اس میں. یہ ہے نہیں ظاہر ہے. تو کیوں تم نے کس طرح لگائی؟ میں چھوڑے کیا انسٹرکشن بک، کیا مشین، میں دیکھتا ہوں لگا کے ٹرائی کر کے، خود لگاتا ہوں پیج اوپر نیچے کر کے. چلانی ہے جی، اگر دھکے سے چلا بھی دی تو کب تک چلے گی؟ تو قرآن کو تو یہ حال ہے. قرآن تو انسٹرکشن بک ہے جو دی ہمیں کہ تو نے اٹھنا ایسے ہے، کھانا ایسے نہ ہے، بیوی بچوں کے حقوق یہ ہیں، ماں کے حقوق یہ ہیں، باپ کے حقوق یہ ہیں. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ قرآن حکم دے رہا ہے نکاح کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں النکاح من سنتی، ہے نا، بڑے نعرے مارتے ہیں. اور کسی انسان کی بھی نکاح کی زندگی سنتی کے ساتھ ہے؟ کیا بیوی کے رائٹس دے رہا ہے؟ کیا بچوں کے رائٹس دے رہا ہے؟ کیا وہ زندگی، اس کی جو زندگی ہے کیا وہ اس کے مطابق ہے؟ من سنتی. تو قرآن کو اپنا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ، دیکھیں ایک بات، زندگی کے لیے اللہ پاک نے جو ہے یہ سب چیزیں جو ہے اسلام، قرآن، آگے دیکھیں سارے ارکان جو ہے قرآن سے نکلتے ہیں جتنے بھی ہیں ہمارے، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کیا ہے؟ قرآن. تو قرآن کے مطابق ہیں؟ نماز ہے لیکن مطابق نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے. روزے ہیں، حج ہیں، زکات ہے، لیکن وہ تو نہیں جیسے ہونی چاہیے تھی. اس کی بڑی اچھی اللہ تعالیٰ بڑا آسان طریقہ ہے اس کا دیکھنے کا کہ بھئی یہ قرآن کے مطابق چیز ہے یا نہیں ہے. جیسے آپ ہیں، میں ہوں، بھئی وضو کے اماموں پہنا ہے، سرما لگایا ہے، جمعے کا دن ہے. اب دیکھنے کے لیے بھی صحیح بھی لگ رہا ہے سرما، بجائے آنکھ کے ناک میں نہیں لگ گیا کہیں، یہ تو نہیں چلا گیا دیکھنے کے لیے. تو ہم کیا چیز استعمال کرتے ہیں؟ اونچا بولو. ہوتا ہے گھر میں، جس کے گھر میں شیشہ نہیں ہو ہاتھ کھڑا کرے، کوئی بھی نہیں ہوگا. کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. شیشہ نہیں ہوگا تیاری نہیں ہوگی. بچہ بھی تیار ہونے کے لیے شیشے کے آگے جائے گا، بیوی تیار ہونے کے شیشے کے لیے جائے گی، آپ بھی شیشے کے آگے کھڑے ہوں گے، مولوی صاحب بھی جائیں گے، حضرت صاحب بھی. سب کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ پاک کے پہلے ان کو شیشے ہی دوں تاکہ جان تو سکیں اسلام یہ میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے. نہیں سمجھ بات؟ ان کی نماز میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ان کی ازواجی زندگی میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ان کا جو قرأتیں ہیں جو میرے قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں ہے؟ ان کے سارے معاملات جو میرے قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں؟ یہ حافظ میرے قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کیا چاہیے ہمیں؟ ہاں بھروسہ بولو. شیشہ. وہ کون سا شیشہ ہے؟ اللہ نے کہا شیشہ تو پہلے دوں گا تاکہ میرے زمانے کا کمپیئر تو کرو نا، اس شیشے سے کمپیئر تو کرو، چلتے جاؤ گے. وہ کیا شیشہ ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جس کی نماز سنت کے مطابق، شیشہ کہے گا بالکل تیرا صحیح ہے.
جس کا قرآن حافظ کا زندگی اس کے قرآن کے مطابق ہے، تیرا حفظ قرآن ایسا ہے، تو جائے گا تیرے باپ کے سر پہ تاج ہوگا، ہر ایک کے غیر غیر نہیں ہوگا تاج، جوتے پڑیں گے باپ کو بھی، بچے کو بھی اور بیٹی کو بھی، ڈائریکٹ جانو کہ تم نے استہزاء کیا میرے قرآن کے ساتھ، تم نے مذاق اڑایا تھا، نہ کبھی تلاوتیں تمہیں نصیب ہوئی، نہ کبھی تم نے ختم کیا، نہ قرآن کے بارے میں تلاوتیں کی، نہ رات کو تم نے کی، بس باپ میرا حجی حافظ، میرے حجی حافظ، میرے اتنے حافظ، میرے اتنے عالم، اتنے جوتے پڑیں گے، اتنے کی جس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوگا. شیشہ ہے نا، کون سا شیشہ ہے؟ سنت رسول. سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کی زندگی نبی قرآن کی زندگی جو کس کے مطابق ہوگی؟ شیشے کے مطابق ہوگی. جیسے جیسے عمالن، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، جو کچھ بھی ہے اگر اس شیشے میں بالکل پرفیکٹ نظر آ رہا ہے الحمدللہ، ایک بھائی برابری ادھر ادھر نظر نہیں لا، اس کا عمل مقبول ہوگا. فرق اس چیز میں یہ فرق آ رہا ہے اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہونے کا فرق کیا ہے؟ ثم کرنی ثم کرنی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک تھا تو ان کے پاس معیاری ایک تھا، اسٹینڈرڈ ایک تھا، ایک اسٹینڈرڈ تھا، اور وہ کیا تھا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا، یہ فرمایا ختم، اسی وقت وہ برائی ختم، اسی وقت عمل جاری، کیونکہ شیشے میں دیکھنا قرآن کے مطابق آ رہا ہے، بالکل صحیح الحمدللہ. تم اس سے بہترین زمان بعد میں جو زمانہ ہے اس سے کم تھا، لیکن پھر معیار کیا تھا؟ اور جیسے ہم بڑھتا گیا وہ شیشہ ہم نے پھینکنا شروع کر دیا. آج شیشہ نہیں بلکہ ہمارا اپنا نفس ہے جو بتاتا ہے چلو چل کے دیکھی جائے گی یار. تعریف تو ہو رہی ہے، اور لوگ کہتے رہنا حافظ اور قاری صاحب، لوگ کہتے رہنا عالم، لوگ کہتے ہیں پیر. اور جو یہ تصوف کا رنگ جس طرح بگڑا ہے، اللہ معاف فرمائے، اس تو یہ جو پیر بازی چلی ہے اور مرید بازی چلی ہے، یعنی ہر خانہ اللہ نے فرمایا ہر جو تین چیزیں میرے لے کیا تھا، کتاب، حکمت اور یہ تزکیہ، تینوں میں بربادی آئے گی جیسے جیسے میرا زمانہ جائے گا. نام ہوگا بس اور کچھ نہیں ہوگا. کیا چیزیں بتائیں؟ پہلی اسلام، اس کے بارے میں لائیے آپ کا قرآن، لائیے ہم لوگ قرآن، اللہ اسماء. تیسری چیز کیا بتائی؟ مساجد. مساجد میں کیا کہا کہ مساجد ہوں گے، اللہ نے فرماتے ہیں مساجد ہوں عمارت، بڑی پیاری پیاری بڑی، ایک سے ایک خوبصورت مسجد. ٹرکی چلے جاؤ یہ مسجد، سوڈن چلے جاؤ یہ مسجد، سعودی عرب چلے جاؤ مسجد، کیا دیکھ کے دیکھو، وہ تو چھوڑو، یہ کافرستان میں بیٹھے ہیں، یہاں مقابلہ مسجدوں کو دیکھو، ابھی یہاں بنی ہے، ابھی 7 بن رہی ہے الحمدللہ، وہ بن رہی ہے ایک سے ایک. یہ کیوں ہے؟ یہ تو اللہ نے کہا نا 4 چیزیں دوں گا، یہ زیور ہے ایمان کے والوں کے ساتھ، یہ چلے گا. لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ نام ہوگا، میری مسجد کارپیٹ دیکھو، چندے ہوں گے، سب کچھ پیسے مانگے جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، اور خوبصورت سے خوبصورت منایا جائے گا، اس کے لیے چکر چلائے جائیں گے، ہوگا سارا پیٹ آگے پیچھے. راستہ نہیں نہ ہو رہے، حدیث پڑھ رہا ہوں نا، اسی طرح پھر کیا ہوگا جناب؟ اس مسجدوں میں کیا ہوگا؟ اللہ کی مدد فرما رہے ہیں کہ مسجد کے سجدوں کے لیے تھوڑی ہوں گی، اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑی ہوں گی، اس کی اجازت نہیں دیں گے ہم ذکر کریں. ہو رہا ہے کہ آج کے لوگ کیسا دیکھتے ہیں؟ یہی زمانہ ہے یا کبھی آنے والا ہے وہ زمانہ؟ بڑے خوش قسم بچے میں، مجھے لگتا ہے یہی زمانہ جس میں ہم لوگ موجود ہیں. تو جائیں گے کہاں پہ؟ ہم سوچے ذرا. مسجد تو ہیں، اللہ کہتا ہے بہت خوبصورت مسجد، مساجد ہیں عمارت بہت خوبصورت حسین جمیل مسجد ہوں گی جس کا نقشہ تو اللہ نے کہا ہم نے بھی دیکھوں گے، سوچا ہوگا ہماری کبھی ایسی مسجدیں وہاں ہوں گی، بنیں گی، یہ بن سکتی ہے. وہ قوم ایسی ہوگی، زور لگ رہا ہوگا سب مسجد میں، ہوگا کیا اس مسجد میں؟ کلب ہوں گے، کیا ہوں گے؟ وہاں ذکر نہیں ہو سکتا، وہاں اپنی مرضی کی عبادت نہیں ہو سکتی، وہاں کچھ نہیں ہو سکتا، اشراق تک نہیں بیٹھ سکتے آپ، کوئی نفل عبادت نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسی ہر چیز نا، فنکشن ہوں گے، فلاں ہوگا، یہ آ گیا وہ آ گیا، کھانے یہ پٹرم شٹرم، اللہ تعالیٰ اللہ ہوں گی مسجدیں ہمارا تو بہت خوبصورت ہوں گی، لیکن کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، خرابیاں برباد ہوں گی. کس سینس میں؟ ناجیادہ کہ وہاں سے جس مقصد کے لیے میں نے مسجدیں تمہیں دی تھی، ہمارا سارا دین 2 جگہ سے پھیلا ہے، بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یاد ہے نا؟ ہسٹری پڑھیں،
سارا دین ہمارے ان دو جگہوں سے پھیلا ہے نہیں؟ خانہ کعبہ سے اور مسجد نبی سے. پوری ہسٹری ہمیں 2 مسجدوں میں. تو کیا یہ تو مسجدوں ہیں جہاں سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا. لیکن نا کیا ہوگا؟ عمارتیں ہوں گی خوبصورت، لیکن وہاں کوئی دین کا ایسا کام نہیں ہوگا کہ آج آپ نے غیر مسلم اتنے اسلام پھیلا دیا، ان کو اتنا بتا دیا، غیر مسلم آ کے اسلام سیکھ رہے ہیں اور وہاں جا رہے ہیں. اور اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا نا. اس کا مصیبت تو یہ ہے کہ غیر مسلم اپنی جو بگڑے گئے ان کو مسلمان اپنی کر سکتے ہیں. ان کو کرنا پھر بھی آسان ہے، اپنوں کو کرنا بہت مشکل. کتنے لے کے کہاں یہ کیا بات کرتے ہیں، کیا خرافات ہیں. پڑھا ہے نماز یار، ہو گیا. کہتے ہیں مسجد کا رول اپنا ختم ہو چکا ہوگا، وہ ختم ہو چکا. تو مسجد بھی آ گئی، قرآن بھی آ گئی. تو جو اصل دین کے تھمبے ہیں، جو کھمبے ہیں، ان کو وارث انبیاء کہا گیا ہے، یار ان کا کیا حال ہوگا؟ تو پھر وہ بھی بتا دیا. علماء ہوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا ہوگا؟ اللہ اعوذ باللہ. کتنی زبردست بات کی. علماء ہم شر من تحت عظیم اسماء، کہ جو اس وقت آسمان کے نزدیک مخلوق ہوگی اس کی سب سے بدترین قوم علماء ہوں گے. کیوں؟ فرمایا اس لیے اللہ من عندہم تخرج الفتنہ، کہ جتنے بھی فتنے نکالیں گے وہ سارے عالم بیٹھ کے نکالیں گے، ممبروں بیٹھ کے. زمانے میں جتنے اس زمانے میں فتنے پھیلیں گے دور سے، وہ کون نکالیں گے؟ کیوں؟ عالم بنیں گے اور ان کی زندگی کی یہ عالم ہے، حیران ہوگا آدمی. لڑکیوں کو پیچھے بخ رہا ہے، ادھر سیٹی مار رہا ہے، ادھر کر رہا ہے. یار یہ تو لڑکیاں عالم ہیں، ایک دم برقع اترے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے. یعنی جو ہمارے اسلام ہے، یعنی تعجب ہو جائے گا دیکھ کے دوسرے لوگوں کو کہ جتنا قرآن میں تو میں نے یہ پڑھا ہے. ابھی بخاری شریف چمٹائی اور سب بکھرے اترے. سب کیا کریں، زمانے میں کام کرنے ہیں. ابھی ایک شخص بخاری پڑھ کے آ رہا ہے 6 سال، وہ ہو گیا نا ٹھپا ماں باپ کے لیے. یہ عالم ہے. آج کل ہو رہا ہے یا نہیں، اور یہ آنے والا زمانہ ہے. اللہ یہ کہتے ہیں کہ پھر ایسی علماء ہوں گے. کیا کریں گے لوگ؟ بدترین. اللہ تعالیٰ کہتا ہے شر من تحت عظیم السماء، جو اس وقت زمین کے نیچے جو مخلوق ہوگی، اس میں کتنی مخلوق ہے مجھے بتائیں. سب سے بدترین شخصیت جو ہوگی اس وقت علماء کی ہوگی. کیوں؟ فتنہ پیدا کریں گے وہ. عندہم فتنہ، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا. فتنہ پیدا کرنے کے بعد ومن ہم تعودون، اور وہ فتنے انہی کی طرف رجوع کریں گے دوبارہ. یعنی مرکز اور محور جو دونوں ہوں گے وہ علماء کرام ہوں گے. دلیل بن جائیں گے لوگوں کے لیے کہ جھوٹے چور لوگ ہیں، جو وارث انبیاء ہیں، یہ کام کرتے پھر رہے. ان کی تو یہ حرکتیں ہیں. جس وقت قرآن اٹھایا تھا، بخاری اٹھائی تھی، تو کم از کم اتنا تو عہد کر لیتے کہ ہم دنیا نہیں کمائیں گے، ہم اس علم کو اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ دین پھیلائیں گے. پیٹ کا فکر کہ کھائیں گے کہاں سے؟ تو پکڑا کیوں قرآن؟ علم سیکھا کیوں؟ بخاری سیکھی کیوں؟ آپ کو تو علم اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ پیاسوں کے پیاس بجھائیں گے. یہ اپنے علم کا فکر پڑے گا آپ لوگوں کو. میری بات نہیں بری تو نہیں کہ ہاتھ باندھ کے عرض کر رہا ہوں، میں حدیث سنا رہا ہوں. بتاؤ، اللہ کہے کہ کس لیے؟ ماں باپ سے ہی پوچھے گا. تجھے میرے پہ یقین نہیں تھا اتنا؟ جب یقین نہیں تھا تو تو نے سہارا کیوں لے؟ اس لیے کہ دنیا کمانے کے لیے، شہرت کمانے کے لیے. اس لیے تو نے قرآن پڑھا، اس لیے تو نے حفظ کیا، اس لیے یہ کام کیا کہ تجھے یقین نہیں تھا کہ اگر میں یہ وقت کسی دین پہ لگا دیتا ہوں. ٹچو پنجو مار لیا، تھوڑے بیٹھ گئے 3-4 بچوں کو قرآن پڑھا دیا. اتنا بڑا مقام تمہیں دیا کہ وارث الانبیاء، یعنی تمہاری شان اتنی کہ شہداء جو ہوں گے ان کے خون تولے جائیں گے اور عالم کی سیاہی تولی جائے گی اس کے خون کے ساتھ. اتنے نیچے گر گئے تم لوگ کہ تمہیں روٹی نہیں ملے گی، تمہارا کچھ کام نہیں بنے گا. ہر چیز پہ اگر تم مسلح بھی تو پہلے تنخواہوں کو سارٹ آؤٹ کیا کرنا پڑتا ہے، مال بتانا پڑتا ہے. تمہاری تو زندگی نہیں تھی بھائی. ایک فقیر ہو، ایک اللہ والا ہو، اور شیخ کہلائے اپنا آپ کو، پیر کہلائے، اور یہ کام سے پہلے کہ میں اتنے پیسے لوں گا پھر میں آ کے آپ کو ذکر کراؤں گا. وہ تو ہوتا تو یہی ہے، اتنا چندہ دینا نہیں، مجھے اتنے پیسے تب میں آؤں گا. تو کیا وہ حق ادا کر رہا ہے؟ یا اس کا حق کیا ہے کہ تجھے اس کی ضرورت نہیں ہے،
کھانا پینا میرے حکم ہے، تجھے کیا ہے کہ تجھے تزکیہ پھیلانا ہے، جا دنیا کے کونے کونے میں جا، تجھے روٹی پھوٹی کے چکر نہیں ہے، تجھے علم دنیا میں تجھے اس لیے دیا ہے کہ دنیا کے دلوں کو زندہ کر. فرق ہو گیا نا، ہر فیلڈ میں یہی ہے. آج ادھر کیا ہو گیا کہ جب تک پیسے نہ ہو، گاڑی نہ ہو، مکان نہ ہو، لوگ ان کو پیسے نہ دیں یا ان کو کوئی لالچ نہ ہو، کھولتے ہی وہ خان کا. بہت کم ہزاروں میں سے ایک درویش ہوگا جو صرف زندگی کا رسک لے کے اللہ کی طرف سے پڑھتا ہے، تو اللہ اس کو بھوکا مارتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ کیوں ہوا سارا کچھ؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ مجھے بولو، سٹوری کیا چل رہی ہے؟ جیسے جیسے زمانہ مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا تو کیا دور ہوگا پھر؟ اور جو آپ سے دور ہو گیا، روٹی دور نہیں ہوگی، وہ تو خوب چمکیں گے، مکانات چمکیں گے، پیسے چمکیں گے، تجوریاں چمکیں گے، مال چمکیں گے. تو دور کیا ہوگا؟ اللہ دور ہو جائے گا. کیوں؟ کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میرے نزدیک آؤ گے تو اللہ ہے، میرے سے دور ہوگا تو اللہ گیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس زمانے کی بات نہیں. سمجھا گی باتیں بھائی؟ خطرناک تجزیہ کریں ہم. کیا یہ زمانہ ہے ایسا؟ مجھے نہیں پتا، آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچتا ہوں. اس میں کوئی نشانی ایسی جو رہ گئی ہو؟ کیوں آئی ہو؟ ہے کوئی؟ ساری آ گئی. ہاں تسلیم کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ پھنسے بیٹھے. کہاں جائیں گے پھر؟ بتایا اللہ کے نبی نے، وہیں جاؤ گے جو بتا رہا ہوں. جی ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں. کہتا کوئی بتا دیے میں، تمہاری نمازیں کہاں جائیں گی، تمہارے قرآن کہاں جائیں گے، تمہارے حج کہاں جائیں گے؟ سب ڈرامے اسما اس نام ہے سارا. اسلام کو تو آپ دیکھ ہی رہے سارا، آج سامنے ہے آپ کی. دنیا دنگ ہو گئی ان کے اسلام، کیا خوبصورت اسلام ہے. اللہ کا یہ آخری نبی یہ پیغام لے کر آیا تھا کہ ساری دنیا کو اڑا کے رکھتا ہے. بات سی کرتے کون ہے؟ بھرتا کوئی ہے بیچارہ. خوب حساب کر کوئی رہا، بڑھتا کوئی ٹانگ کسی کو کھینچ لیتے. جو افراد طریقے زمانہ آ گیا نا، اب کیا پتا کسی کو کون جا رہا ہے کون آ رہا ہے. ہاں کسی سب وہی نظر آتے ہیں نا. کوئی یہی ہے جی، جس نے ماما باندھا ڈاڑی رکھ کے پارو کرو اندر، اس کو پکڑو. ایک ہی چیز بچا سکتی ہے. اچھا یہ کیا باتیں ہوئی ہیں مجھے بتائیں؟ اللہ کے نبی کی ضرورت کیا تھی یہ بات کرنے کی؟ کوشچن تو یہ ہے. آپ سے نے کیوں بات کی ہے؟ کیوں حدیث دی اور کیوں اس زمانے بتایا؟ ہم تو سوئے پڑے تھے آرام سے، کیوں جگہ دی اس حدیث نے؟ بات سمجھیے آپ کو؟ یہ نہیں آئی کیوں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہے صبح صبح اور اخباروں میں اور ہر مقام پہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کی ٹیلی ویژن پہ کیا ہے، یہ ٹیلی فون پہ بھی ایک لکھا ہوتا ہے ویدر رپورٹ لکھی ہوتی ہے. میں بھی دیکھتا ہوں دوائیں گے پتلے بھی آج بارش ہو رہی ہے. نماز پڑھنے یا دیکھتے بھی آج بارش نہیں ہو رہی. باہر تو بہت دور ہے نا گھر سے، جھانک کے دیکھو تو سردی لگتی ہے. تو اس میں دیکھو ہے بارش ٹپکتی بھی نظر آتی ہے، بارش ہو رہی ہے. ہو رہی ہے، کون بتا رہا ہے؟ ویدر رپورٹ آ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، میں کیا کروں گا؟ میں نماز پڑھنے جانا ہے، میں ویسے ہی کپڑے پہنوں گا. میں ویسے ہی کرتا ہوں، وہی جوتا پہنوں جو بارش میں بھیگے، اور چھتری پڑی گی ہاتھ میں، چھتری پکڑوں گا، چل پڑا. رپورٹ اس نے دی، میں نے اپنی حفاظت کی. نہیں سمجھے بات؟ تو میرے آقا کون ہے؟ مبشر و نذیرہ. یہ صرف بتا دیں کہ اس کا یہی تو کام ہے. میں نے جو نبی بھیجا کیا کہ تمہیں بتائے گا اور ڈرائے گا، سمجھائے گا کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ. جب ایسا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا ہوگا اور یہ ہم کیا، وہ مارے گئے یار. بھائی اس کی تو سیکورٹی کرو، اور ہم تو کافر پتہ نہیں کیا بن کے نکلیں گے، فاسق کافر بن کے کافر جائیں گے. جو باشعور لوگ ہوں گے، جو سچے لوگ ہوں گے، جو فکر مند لوگ ہوں گے الحمدللہ، جن پہ اللہ کے خاص کرم ہوں گے، وہ ایک دم اس ویدر رپورٹ کی طرح چھتری نکال لیں گے اور اپنی حفاظت کرنے کے لیے سوچیں گے حفاظت کو. اس ماحول سے بچاؤ. کیسے بچے اس سے؟ گھبرانے کی بات نہیں. اللہ نے کہا یہ تو ہے، ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ہوگا، لیکن تمہارا کام کیا ہوگا؟ سیکیور یور سیلف. اس طریقے سے تمہارا باہر کا ماحول تم پہ اثر نہ کرے، یہ فضائیں تم پہ اثر نہ کریں. تمہارا قرآن پکا قرآن ہو، تمہاری نماز بہترین قرآن ہو، تمہارا اسلام بہترین اسلام ہو. تو اس کے لیے کیا کرو؟ تم حفاظت کون کرنا جائے تمہارا؟
جیسے بارش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ دیکھیں یہ بنائی ہمیں مسجد بنائی ہے اپنے گھر بنائے ہیں تو سب سے زیادہ زور کس پہ لگتا ہے؟ چھت پر. کیوں کہ بھائی بارش ہوگی برف پڑے گی تو چھت ٹپکے نہ, کھڑکیاں بنائیں گے بھی اس میں پانی اندر آئے نا, سوراخوں کو بند کریں گے پانی اندر نہ آئے. یہ سوچتے ہیں نا ہر آدمی مکان بنا لے. جب بارش کتنی تیز ہو, جب چھت مضبوط ہے تو پانی اندر نہیں آ سکتا. مزے سے بیٹھے ہیں, کھڑکیوں میں سے بھی نہیں آ سکتا, سوراخوں میں سے بھی نہیں آ سکتا. تو یہی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب فتنوں کی اتنی زبردست بارش ہوگی کہ اسلام کا پتہ نہیں ہوگا, ایمان کا پتہ نہیں ہوگا, قرآن کا پتہ نہیں ہوگا, اتنی تیز فتنوں کی جب بارش ہو رہی ہوگی تو تمہیں اتنا زبردست پروٹیکشن چاہیے کہ تم اتنا پروٹیکٹ اپنے آپ کر لو کہ تمہارے اندر اس کے کوئی اثرات نہ جائے. تم اندر سے نورانی رہو کہ ایمان تمہارا محفوظ رہے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں یہ ترکیب بتاتا ہوں, ایسا وقت بتا دیتا ہوں, یہ وقت آئے گا اور بچنے کا طریقہ بھی تمہیں بتا دیتا ہوں. اور بچے گا وہی انسان. دیکھو نا ایک آدمی کہتا ہے بارش ہو رہی بار, کہتا ہے دیکھیں گے یار کیا ہوتا ہے, وہ چلا گیا, کیا ہوگا حال اس کو, بھیل کے آئے گا, نزلہ ہوگا, کپڑے بھیگے جائیں گے اس کے. کئی دفعہ ہوتا ہے آدمی سے یار باہر بارش ہو رہی ہے نہ جانا, کہتا چھوڑو یار کیا ہو رہی ہے, وہ چل پڑتے ہیں. بارش شروع ہو گئی, پھنس گیا. اس نے ویدر رپورٹ پہ یقین نہیں کیا کہ بھائی 11:05 کی بارش شروع ہو جائے گی. اس نے کہا یار بات تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ٹھاک ہے. ہوتا ہے فاصلہ ایسے ہوتا ہے آدمی ویسے بکواس کرتے ہیں ویدر رپورٹ والے, کہنا بکواس چلتی ہے. سبحان اللہ, کہ جو میرے آقا فرما رہے ہیں اس میں کیسے ترمیم ہو سکتی ہے؟ اس میں تو ایک بال کے برابر ہی ترمیم نہیں ہو سکتی. وہ تو پروٹیکشن ایسی ہی دے رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں قیامت تک محفوظ حفاظت کے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں جنت کے اندر. کم از کم اگر یہ حالات ہیں آج کے زمانے میں, اس سے متفق ہیں آپ, حالات آ گئے ہیں, زمانہ آ گیا ہے, پروٹیکشن چاہیے, ورنہ پھر تو گئے. جس نے اپنے پہ اعتماد کیا وہ بالکل بیوقوف ہے. اس میں وہی ہوگا کہ جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم اس طریقے سے بچوں کو ان حالات سے بچو گے. اگر تم نے وہ چھتری نہیں پکڑی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ان 4 فتنوں سے تمہیں نہیں بچا سکے گی, تمہارے اندر اتر جائیں گے اور تم اس پہ ڈر جاؤ گے. کیونکہ فتنہ جب اترتا ہے نا انسان پر, فتنہ آتا ہے وہ اس پہ سٹینڈ کر جاتا ہے کہ میں بالکل صحیح. اگر سٹینڈ نہ کرتا تو آج اتنی چیزیں کیوں ہوتی ہیں دنیا کا جو آپ دیکھ رہے ہیں. بات نقطہ سمجھنے کا یہ ہے اصل میں, جو میں اصل بات آپ سے کروں نقطہ یہ کہ بات سمجھ آئی ہے ہمیں یا نہیں آئی ہے. ان تمام چیزوں میں ہم اگری کرتے ہیں, سننے والے نہیں. یہ زمانہ ہے فتنوں کا اور فتنے آئیں گے اور یہ ہو رہا ہے, یہ سب تسلیم کرتے ہی نہیں کرتے ہے نا الحمدللہ. ہم خود پھنسے بیٹھے ہیں نا, یہ ہو رہا ہے اور اس جس طرح سے ہوگا اور ہو رہا ہے. یہی زمانہ ہے مسجدوں کا بھی, علماء کا بھی, ہر چیز کا یہی ہے. لوگ تو بولتے نہیں ڈر سے, میں تو ڈرتا صرف اللہ سے ہی. سیدھی بات کرتا ہوں, کل اللہ مجھ سے پوچھے گا مجموعہ آیا تو نے بات کیوں نہیں کی. بعد میں لگ جائیں جو دام لگ جائیں کچھ بھی, لیکن بات تو یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اس لیے کہ آپ ہم الحمدللہ آپ بہت ہی پیارے لوگ ہیں اللہ کے. آپ اس غم کے ساتھ بیٹھیں تو اللہ آپ کو ہدایت نہ دے. تو یہاں تک تو ہم سمجھ گئے کہ سب چیز ہے. ایک نقطہ رہ گیا, پروٹیکشن چاہتے ہیں آپ لوگ. ظاہر ہے کہ جو اگر آپ کو فکر ہے یا مجھے فکر ہے کہ ہم اس زمانے میں پھنس گئے کہ بارش ہو رہی ہے فتنوں کی, تو ہمیں پروٹیکشن چاہیے نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی نے پروٹیکشن بتایا بہت خوبصورت. بہتے کتنی ہی تیز بارش ہو فتنوں کی, کہ کتنے ہی طوفان اٹھے, اللہ نے بتایا اگر میری بتائی ہوئی چھتری تم نے لے لی تو ایک قطرہ بھی تیرے اندر نہیں جائے گا, ایک قطرہ بھی نہیں جائے گا. اس نے کیسے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مثال دے کر کہ ایک آدمی تھا, اس کے پیچھے دشمن لگا اسے مارنے کے لیے. اب وہ بیچارہ نہتا تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور وہ جو تھا دشمن اس کے پاس کافی ہتھیار تھے. اس نے آج میں اس کو چھوڑنا نہیں. اب اس نے شوٹ ماری, وہ بھاگ رہے در اور وہ بالکل دشمن پیچھے بھاگ رہا ہے. اب دونوں میں بھاگتے بھاگتے بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا اور اس کی گردن پکڑنے والا ہے دشمن. چاہے پکڑے گا تو اڑا دے گا, مار دے گا اس کو. اتفاق سے اس کو کیا ہوا, اچانک ایک بلڈنگ نظر آئی. اس نے یہ بلڈنگ ہے, اور ایک دم وہ اس بلڈنگ کے اندر گھس گیا, بالکل گھس گیا. بالکل پریکٹیکل میرے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ ایسے ہوا ہے. مجھے پتہ لگا واقعی ایسے ہوتا ہوگا جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. میں گاڑی رکی, میں اپنی دکان پہ جا رہا تھا, 10 کا ٹائم تھا, کار پارک تھا, ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں, کرسمس وغیرہ تھی. جیسے میں نے گاڑی روکی تو 10-12 آدمی میرے ارد آ گئے, ہاتھ میں پکڑے
مارنے من والی چیزیں. میں کیا اب کیا بالکل پریکٹیکل آپ کو بتا رہا ہوں. خیر میں نے پڑھنا شروع کیا, گاڑی سے اتر گیا. عجیب زندگی کا یہ واقعہ ہے. میں نے بیگ پکڑا, میں چلنا شروع ہوا, پڑھنا شروع ہوا. میں اب وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے کو دھکا مار کے پکڑ, اس کو پکڑ, اور ضرورت کسی کی نہیں ہوتی کہ مجھے پکڑے. اللہ کا فضل تھا, بچنا تھا. میں نے بالکل تنہائی تھی, مار مور کے پھانک دینا. یہاں تو قصے روز ہوتے ہیں, کار پر کون پوچھتا ہے کسی کو. چلتا رہا, ان کو دیکھا بھی نہیں, میں چڑھتا رہا پڑھتا رہا, چلتے رہے. اب وہ ان کی بحث لگی کہ جلدی پکڑو جلدی پکڑو پکڑو. اب وہ نزدیک آ رہے ہیں, بس کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ پہل کون کرے. میں کہا جو ہوگا اب تو دیکھا جائے. بھاگنا میں نے بھی نہیں, بھاگ کا چلو چلتا رہا. اب میں ایسے جا رہا ہوں, میرے ساتھ ساتھ بالکل قریب آ گئے. میرے بالکل قریب جب آ گئے تو میں نے دیکھا کہ رائٹ سائڈ پہ ایک دکان ہے, بالکل میری رائٹ سائڈ پہ, اور اس کا دروازہ کھلا ہے. تو ان کو اس کا احساس نہیں تھا بالکل بھی. میں چلتے آیا, ایک دم میں نے اندر چلا گیا. جیسے میں اندر گیا, ایک دم ٹھنڈا ماحول, آدمی کیسے آیا فاروق صاحب, کیسے آیا. مجھے پوچھنے لگے, وہ بھاگنے کی آواز آئی. میں تھوڑا سانس لیا تھوڑا سا. میں کہا نہیں بس میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کیا مال کیسا ہے. ویسے نہیں کسی کو بتایا. 10 منٹ کے بعد میرے کو دل دھڑک رہا تھا, برا حال تھا, پسینے چھٹے ہوئے. ظاہر ہے بالکل موت سامنے تھی آپ. تو بالکل اس حدیث کا اس وقت میرے سامنے پریکٹیکل ترجمہ ہوا کہ ایک دشمن بھاگتا ہے اور جیسے اس کو پروٹیکشن نظر آتی ہے, ایک مکان ہے دکان, ایک دم اس کے اندر گیا تو اس کی زندگی سہل ہو جاتی ہے ایک دم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم اس طرح پھنسے ہوئے اس ماحول کے اندر. اور بالکل یہی بات ہے. واللہ یہ کتنی پیاری مثال دی ہے. میں آپ بتاؤں کہ اگر کوئی سچے دل سے اس ماحول سے بچنا چاہتے تو اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں تم بتاتا ہوں طریقہ. اس وقت مکمل طور پر تم جکڑے ہوئے اس ماحول کے اندر, تمہارا ایک مکمل دین نہیں ہے. آدھا تیتا آدھا بٹیر ہے. گھر میں کچھ ہے, باہر کچھ ہے. ہم خود جانتے ہیں اپنی زندگی کی جو ہمارے حالات ہیں. بس مصنوعی زندگی چل رہی ہے, بالکل آرٹیفیشل. وہ اسلام نام کا ہے, قرآن نام کا ہے, مسجد میں تو کلب خانے ہیں, علماء کرام کوئی ایسے نہیں سمجھا سکے. یعنی بالکل جس طرح بتایا ہم اسی ماحول کے اندر زندہ اور چل رہے ہیں, بے حیا بن کے لگے ہوئے ہم سب. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں ایک قلعہ بتا دیتا ہوں, اس طرح بچ جاؤ. یا رسول کون سا ہے؟ ذکر اللہ. پھر کہیں سبحان اللہ. کتنی بڑی بات بتائی. خدا کی قسم اس ماحول کے اندر بیٹھ کے کوئی انسان ذکر کر کے دیکھے تو اس کو ویسے ہی ٹھنڈ پہنچتی ہے کہ اللہ میں بچ گیا. سبحان اللہ. سچے دل سے جس نے اللہ کے ذکر کو پکڑ لیا. مجھے اپنی پریکٹس بتا رہا ہوں, جب میں اس دنیا سے اس دنیا میں الحمدللہ, اور جب میرے حضرت نے مجھے ذکر بتایا بالکل یہ کیفیت تھی میری, جیسے میں نے آپ کو اپنی زندگی کی مثال دی ہے. بالکل ایسی کیفیت تھی. واللہ میں مسجد بیٹھ رہا ہوں, مجھے ایک نئی, کیونکہ میں تو ڈرامے نہیں کرنے گیا تھا. آئی وانٹ شیلٹر. مجھے شیلٹر چاہیے تھا. شیلٹر چاہیے تھا, چاہے میرا اسلام بھی ہو, چاہے میرا مذہب بھی ہو, میری مسجد بھی ہو, میرا قرآن بھی ہو, مجھے وہ چاہیے تھا. اور حقیقی میں ڈرامہ نہیں کرنا تھا. میں ہر چیز جو میرے حضرت نے اس وقت مجھ سے کہا, میں نے اسی وقت چھوڑ دی سب چیزیں. کوئی ایک لمحہ بھی تحمل نہیں میں نے کیا. مجھے چاہیے تھا نا, جو ایسے کرے گا اس کو ذکر فائدہ دے گا. یہ یاد رکھنا. ہاں, یہ وہ ڈرامہ نہیں بس ذکر جی کر رہے ہیں جناب جی, ہم کر رہے ہیں فلاں. ایک پچھلے دنوں ہمارے کچھ الحمدللہ بیانات چل رہے ہیں اصلاح کے, میں کرتا رہا ہوں, تو اس میں کافی اصلاح کی چیزیں تھیں, کافی اصلاحی ماحول ہے. تو پوری جماعت میں سے ایسٹ اور مغرب جناب شروع میں سے میں 4 یا 5 آدمی ہوں گے, عورتیں پھر بھی, جنہوں نے رجوع کیا میری طرف اور معافی مانگی کہ واقعی ہمیں یہ کمی تھی, ہم باقی حضرت کمال کیا, ہمیں کمی تھی, معافی مانگی. کسی نے لکھ کے دیا الحمدللہ اسی وقت, اور کسی نے پرسنلی بات کی کہ بھائی ہاں میں تسلیم کرتا ہوں. میں بڑا حیران تھا. میں دیکھیں سارے کے سارے غوث بیٹھے ہیں, یہاں تو کتب ہیں. کسی مرید میں کوئی غم نہیں ہے کہ بھائی میرے اندر کمی ہے, جاؤ میں حضرت سے بات کروں, دعا کریں میرے لیے. میں تو یہ سمجھتا کہ بہت سے لوگ الحمدللہ خطوط لکھیں گے, بتائیں گے, لیکن اتنا تعجب ہوا مجھے, مشکل سے 3 یا 4 آدمی, 3 ہو گیا, 4 آدمی یا 5, 1-2 ویسے ملا, 1-2 نے خط لکھے, لیکن ان کے لیے دعائیں نکلی ان لوگوں کے لیے الحمدللہ کہ اللہ تھا. تو یہ پرسنٹیج آج ہمارے پاس. پروٹیکشن کیا کرے, جب ہم وہ چھتری پکڑتے ہیں تو اس میں سوراخ میں وہاں سے پانی نکل آتا ہے. اللہ کے نبی کی چھتری تو ایسی ہے کہ دنیا کی کتنی ہی بلائیں ہیں الحمدللہ, اس پہ کیا اثر ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے نبی ایک علاج بتایا, اللہ کا ذکر
اس کے بعد بے حیائی ہو رہی ہو، اس کے بعد برے کام ہو رہے ہوں، اور ذکر کرتے ہیں کہ کتنا بڑا بلیم آپ سمجھے اللہ کے ذکر پر ہم لوگ کر رہے ہیں کہ خود اسی علاج کو ہی ہم نے ختم کر دیا. یہ کتنا بڑا فتنوں کا زمانہ ہے. اور یہ سب چیزیں میں آپ کو الحمدللہ اس زبانی کتابی نہیں بتا رہا، میں عملاً بتا رہا ہوں کہ سارے ہوتی ہیں، ایسے ہوتی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ میں کس طرح ٹھنڈا ہوا اور کس طرح میری زندگی سے استفادہ، کیونکہ میں صحیح ذکر کیا تھا. ایک دفعہ میرے حضرت کو شکایت نہیں ہوئی تا حیات تک کہ انہوں نے مجھے دوسری دفعہ وہ بات کہی ہو کہ چھوڑ دو. اللہ کی قسم، معاملہ کیا ہے؟ کوئی ڈرامہ اللہ سے کرنا ہے. میں اور ہم اگر ہم ذکر کیا، ذکر تو ذکر ہے، پلس ذکر اللہ اکبر. اس کو اکبر کیوں کہا گیا ہے؟ کہ ہر زمانے میں تمہیں پروٹیکٹ دے گا، تمہاری نمازوں کو بچائے گا، تمہارے قرآن کو بچائے گا، تمہارے اسلام کو بچائے گا، تمہارے بچوں کو بچائے گا. ایک حقیقت پہ تمہیں لے آئے گا. پلس ذکر اللہ اکبر ہے. اور یہ نہیں ہے تو ساری چیزیں برباد ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، ہماری تباہ ہو چکی ہیں. بت پرست ہیں، اور اتنا بڑا بت ہے ہمارا، اتنا بڑا بت ہے، اس کو توڑ نہیں کر سکتا. سومناتھ میں توڑ دیا تھا کسی نے، لیکن یہ اتنا بڑا بت ہے، آئیڈل ہے، کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو توڑ نہیں سکتی. وہ کون سا بت ہے؟ وہ اندر ہے ہمارے نفس، سیلف کا بت. کوئی نہیں اس کو توڑ سکتا، ٹوٹ ہی نہیں سکتا. اس کے مقابلے کوئی ویپن ہے ہی نہیں جس کو توڑ دے، سوائے ایک چیز کی، جب تو خود ہی سے اٹھے گا اور کہے گا اس کے ساتھ میں خود لڑنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ میں خود فائٹ کرنا چاہتا ہوں. جس وقت یہ کہے گا تو اٹھے گا تو تب وہ ہلے گا بت، ورنہ ہل نہیں سکتا. وہ تو بڑھتا چلا جائے گا اور خوب پجائے گا، خوب پجائے گا. پکا مشرک کو کافر بنا کے تمہیں رکھ دے گا قیامت تک. ہر چیز ہماری اپنے نفس پر ہے. کوئی معیار ہمارا شیشے کے مطابق نہیں ہے. شکل لے لیں، لباس لے لیں، صورت لے لیں، کھانے لینے، پہنے لینے، بال، نہ عورت کا نہ مرد کا. جو چیز پسند ہوتی ہے دین کی آسان، وہ اتنی سختی سے لے لیتے ہیں کہ بس سمجھتے ہیں سارا کچھ یہی ہے. اور جس چیز مشکل ہوتی ہے اس کو ایسا چھوڑتے ہیں کہ ہے ہی کچھ نہیں. لیکن شیشے کو نہیں دیکھتے کہ ہاں مشکل ہے نہ آسان. ہمیں تو کس سے نقل کرنی ہے؟ تو شیشے کو دیکھنا ہے، اس سے کمپیئر کرنا ہے اپنے دین کو، اپنی شکلوں. کوئی چیز ایک بال برابر بھی ہماری اگر سنت کے خلاف ہوگی، یاد رکھو یہ معیار ہے، اللہ کے نزدیک کوئی عمل مقبول نہیں ہوگا انسان کا. چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ جب کہہ دیا اللہ کی کتاب نے ایک دفعہ کہ یہ مثال ہے تمہارے لیے، کتا ختم. اسی معاملے کے اندر بھی آپ دیکھیں ساری چیزیں ہیں، وہ تو ہے معاملات کا نام ہے، ٹائٹل ہے، اسما ہے. جیسے میں نے آپ کو شادی کی مثال دی، نکاح کا نام تو ہے منسنتی، نکاح کر رہے ہیں اس لیے، لیکن باقی سارا کام کس پر ہے؟ نفس پر. نفس پر ہے. نہ بیوی کو پوچھتا ہے خاوند، نہ خاوند کو پتا ہے کہ بیوی کے ساتھ کرنا کیا ہے، اخلاق کیا ہے، بات کیا ہے، بڑوں سے عزت کیا چاہیے، چھوٹوں سے عزت کیا چاہیے، اس کا کیا مقام ہے، اس کا کیا. باقی نکاح ہو گیا سنت، باقی سب شیشے میں آتے ہی اس کا عکس. تجارت کا نام تو پتہ ہے حلال حلال، لیکن تجارت میں کڈا نہیں پتا کہ بھئی حلال کی کیا چیز ہے. پورے قانون و قوانین ہیں. مجھے بتائیں تو آج بتا رہے ہیں، ہمارے نبی تو کبھی کو بتا دی یہ بات کہ جب کوئی تمہیں مال واپس کرنے ہے، ریٹرن کرنے ہے، تو تم اس کا مال واپس کرو، پیسہ واپس کرو. جس تو آج بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی تو اس وقت بتایا تھا کہ جب تمہارے مال میں آگے کوئی ڈیفیکٹ بتائے تو تم اس کو واپس دو، منی پیسے واپس دو. اس طرح اصول پکڑے انہوں نے، دیکھیں ان لوگوں نے. یہ نہ مانتے ہوئے اللہ کے اصولوں کو ایکسپٹ کرے تو ان کی ترقی ہو رہی ہے، اور ہم مانتے ہوئے بھی اصولوں کو چھوڑ رہے تو ہماری ترقی کیا. کوئی ایک چیز اللہ کے نبی نے ایسے نہیں چھوڑی جو اس شیشے میں نہ تھی. نام لیتے ہیں حلال حلال حلال، کچھ پتہ نہیں حلال نہ حرام. وہ تو چیز ٹائٹل وہی ہے، اندر کچھ. قرآن تو وہی پکڑا ہوا ہے، اندر کچھ. تو اس سب میں بچنے کے لیے کیا چاہیے؟ کہ اللہ کا ذکر کے لیے بتایا گیا کہ ذکر بھی ایسا ہو. ذکر بھی جب ذکر کرنے بیٹھے آئے، ذکر پہ آئے تو وہ بھی اس طریقے ہونا چاہیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں ذکر کرنے کے بعد پتہ چلے، ہم تجزیہ کریں اپنے کہ الحمدللہ پوری زندگی ہماری اب سنت پہ آ گئی ہے، شریعت پہ آ گئی ہے. اب تو ذکر ہے، اگر اس ذکر کے باوجود بھی زندگی وہ ہے، اس ذکر بھی لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا. جس کے اتنے بڑے بڑے ثواب آئے نا، ہاں ڈھونڈنے شروع ہو جائیں، کبھی چودھری جیسی شکل ہوگی اور ہمارے لیے ممبر بچھیں گے اور ہمارا فلاں ہوگا. یہ ڈرامے وہاں نہیں چلتے، یہ نہیں چلتے. یہ تو انہی کے لیے ہے کہ جنہوں نے ذکر کیا ہوگا.
میں تو سیدھی بات کرتا ہوں. کیسا ذکر جی؟ کہ جس ذکر کے بعد تیری پہلی زندگی میں اور دوسری زندگی میں فرق آیا ہوگا. تو وہ کام نہیں کرتا تھا ذکر سے پہلے، لیکن ذکر سے بعد وہ تیرا کام بن گیا زندگی کا. تو حرام نہیں کرتا تھا، حلال ہو گیا. تو اس چیز پہ سنت پہ عمل نہیں کرتا تھا، لیکن اب سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیا تو نے. اگر یہ ذکر تیرا آ گیا تو پھر تو واقعی ذاکرین میں سے ہے. علامہ ذکر ذاکرین سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تو مقامی تیرا وہ ساری کیا چیزیں اللہ نے بتائی ہیں جتنی میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ انعامات وہ ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ذکر کے بعد محسوس کر لیا اور ہو گیا وہ زندگی نہیں رہی جس کی. نہیں جی کریں گے نہیں جی یار کبھی اتنی کافی ہے، جب اتنی کافی ہے ہمت کر، کوشش کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں. رزلٹ دیکھیں کسی چیز کا، رزلٹ کہ جس لیے ہم محنت کرنا چاہتے ہیں اور محنت کر رہے ہیں. یہ تو تماشا تھوڑی ہے مجالس سے ذکر، یہ کوئی ایسی چیزیں تھوڑی ہیں کہ بھائی اس میں تماشا لگ رہا ہے. نہیں، عورت ہو یا مرد، ہم نے اگر الحمدللہ اللہ نے فضل فرما کر ایک ہفتہ بھی ذکر، ایک مجلس ذکر کی دے دی، ایک مجلس کسی اللہ والے کی دے دی. میں نے تو ایک مجلس لی تھی زندگی میں. کتنی لی تھی؟ خدا کی قسم ایک مجلس. مسجد چھوڑے چند گھنٹے لیے تھے اخلاص کے ساتھ، ساری زندگی کی لائن ہی بدل دی. یہ ذکر ہے. تو ہم تو ہو گئے بڈھے ذکر کرتے کرتے، آج تک ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کسی کو ہم گناہ گار ہیں. میں نے کہا نا کہ 3-4 آدمی نے کہا کہ ہمیں یہ ڈیفیکٹ ہے، ہم شرمندہ ہیں. اس تسلیم ہی نہیں کیا کہ ہم ایسے ہم ہیں، کہ اس لیے کہ ان کا ذکر ہی نہیں ہو. یو ڈونٹ ہیو ذکر. وہ یہاں سے سنتے ہیں، یہاں سے نکال دیا. لیکن میں تو اپنی ڈیوٹی دے رہا ہوں بھائی، میری حضرت نے لگائی تھی. اللہ کرے آپ سب تبدیل ہو جاؤ، میں بھی تبدیل ہو جاؤں. کوشش تو یہی ہے. لیکن اگر یہ سننا ہے کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، آج اس مسجد میں جا رہے ہیں وہاں سن لیں گے، آج اس مسجد میں جا رہے ہیں سن لیں گے، آج اونچا ذکر جہاں ہو رہا ہے، نیچا ذکر جہاں ہو رہا ہے، یہ تماشے تو چلتے رہیں گے. لیکن دیکھنا اپنی زندگی کے اوپر ہے کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ آج میری موت آئے. حضرت کی مسجد سے پہلی دفعہ نکلا تو سب سے پہلے 2 نفل پڑھے. میرے بات سمجھے یہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے؟ یہ وہ نماز پڑھ رہا ہوں جس نے مجھے جنت میں پہنچا دیا. تمہیں شکل دیکھیں گے کہ تو جنت پہنچ گیا. میں بالکل پہنچ گیا. تب میں تجھے منع کیا تھا نا فقیروں کے پاس نہیں جاتے، تیرا دماغ خراب کر دیا. پتہ نہیں تھا ان کو. اور جس وقت آخری دفعہ میں نے چھوڑا قبر میں اتارا، ان کے ہونٹ ہل لیتے کہ تیرا بڑا احسان ہے میرے بیٹے، تو نے مجھے جنت میں پہنچا دیا. تو میرے بھائی یہ جو ہے یہ چکر بازی والی زندگی نہیں ہے. اس میں تو بہت گناہ کما رہے ہیں. پکی نیتیں کر لیں. اللہ نے آپ کو ذکر دے دیا، پکی نیت. کہ ذکر کا مطلب یہ ہے تبدیلی کیا ہے کہ جو آج کے حالات، جو زمانہ بتایا اللہ پاک نے اتنا خطرناک ہے. اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں رہا، مسجد نہیں رہی، علماء نہیں رہے. تو اس حالت کے اندر ہم موجود ہیں. تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم تیرے ذکر کی طرف پلٹتے ہیں تو ہمیں سے پروٹیکشن دے دے. کیونکہ موت کا کچھ پتہ نہیں. میں موت کے لیے تیار ہوں. ہم موت دے تو ہم پتہ چلے کہ ہم بالکل چینج ہو چکے. اور اس لیے اتنی جلدی چینج کرتا ہے اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر اس لیے اتنی جلدی چینج کرتا ہے کہ موت کا پتہ جو کچھ نہیں ہے. موت کو تو پتہ کچھ نہیں ہے، تو ذکر سن لیا اسی وقت جب ذکر لیا اسی وقت چینج آئی. کیونکہ اب تو تیار ہے موت کے لیے. اللہ ذکر اللہ اتنی جلدی تجھے کوئی تیار نہیں کر سکتا تھا. یہ ذکر نے تجھے تیار کر دیا ہے، تیرا سب ختم کر دیا. الحمدللہ اتنا بادر بنا دیا ہے کہ تم مکمل اب دین پہ چلے گا. کون سا اسلام؟ جو امن والا اسلام ہے، پیس والا اسلام ہے، محبت والا اسلام ہے، اللہ کو پانے والا اسلام ہے، جس کا سبق کیا ہے؟ محبت سے شروع ہوتا ہے، انتہا بھی محبت ہے اس کی. یہ اسلام. قرآن کون سا ہے؟ سبحان. ایک پل بھی تیرا ایسا نہیں گزرے گا کہ تیری زندگی سے کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کو نقصان ہو. تیرے اخلاق کے حسن اتنا بلند ہو کہ لوگ تجھے پسند کریں. قرآن کا ایک لفظ ہی کہتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایک ہی لفظ. اللہ کے نبی کی تعریف کیا کہ جب شیشے کے سامنے جاؤ کون سی دعا پڑھو؟ کہ سبحان اللہ. تقویم اس کو اللہ کہتا ہے، حسن تقویم. اگر ڈٹ کرو کہ میں سب سے خوبصورت انسان تجھے مجھے بنایا ہے، میری ناک دیکھو، میری آنکھ دیکھو. یہ کہنے کے بعد پھر کیا کہو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو بنایا ہے اس سے بہتر میرا اخلاق بھی کر دے. ہے نہیں شیشے کے سامنے سکھایا یہ بات. یہ تو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جتنا حسن تمہارا ظاہر میں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے اس کو نہیں چاہتا میں. کیا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ حسین تو اندر سے ہو جائے. وہ کوئی چیز کرے گی آپ کو؟ قرآن. کیا کرے گا؟ حافظ قرآن بہت بڑی چیز ہے. قاری قرآن بہت بڑی چیز ہے. اس کے کیا مقامات ہیں اللہ کے نزدیک کہ جس کے سینے میں قرآن آ جائے 30 سپارے. چھوٹی چیز ہے. کتنی بڑی دولت کو اس نے لٹا دی مجھے پتا ہے.
غیرت کتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی خود فرماتے تھے کہ مجھے تو قرآن سنا، آپ سے کہتے تھے تیری غیرت مجھے پسند ہے، کہ جس نبی کا پہ قرآن نازل ہو کہتا ہے حضور آپ پہ تو نازل ہوا ہے، پتہ نہیں تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں تو یہ قاری ہیں. لیکن قاریوں نے کیا حال کر لیا؟ علماء کرام جس کے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے. اور اس نبی اللہ کے نبی جس قوم پہ فخر کریں گے سب سے پہلے وہ کون ہوں گے؟ علماء کرام ہوں گے، جس سروں پہ تاج ہوگا. پوچھنے امام غزالی کا کیا مقام ہوگا، الحمدللہ ابو حنیفہ کا کیا مقام ہوگا، امام مالک کا کیا مقام ہوگا. انہی کی سب چیزیں ہم پڑھنے والے آج عالم بنے، کیا ان کا کیا حال ہوگا؟ تعجب کریں گے جہنم میں لوگ، کہتے یار تم عالم بن کے ہمارے ساتھ آ گئے. تعجب بھائی تم سے تم نے حاصل کیا تھا، پوچھنا یار بس در بڑھ جاؤ، بڑا کام ہوا. اس کے ساتھ جو میں نے کام کیا نا عالم بن کے تو نہیں جانتا. قرآن سینے میں رکھ کے میں نے کیا کام کیا تو نہیں جانتا، کس طرح محسوس کرتا تھا ان چیزوں. میں پیر بن کے تو نہیں جانتا کہ میں نے کتنا لوگوں کو لوٹا ہے، کتنے لوگوں کو لوٹا ہے، کتنی عورتوں کی عصمت دری کی ہے میں نے، کتنے ساتھ میں جھوٹ بنا پیر بن کے لوگوں کو کتنا میں نے ڈاج دیا. یہ پیری مریدی ہے نہیں، سچی بات ننگے بھائی. سچا ہے ذکر جس نے پکڑا ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خالی رہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کرے. اللہ نے فرمایا قلعہ میرا ہو چھپانے والا اور تو دشمن سے نہ بچے. سبحان اللہ. سوچنے سے مجھے ایک دکان میں داخل ہوا تو میں بچ گیا اتنے سارے دشمنوں سے، تو جو اللہ کے نبی کا قلعہ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ کوئی چوری کر سکتا ہے کہ وہ آنکھوں کو زنا کر سکتا ہے، کوئی فراڈ کر سکتا ہے، کوئی نماز چھوڑ سکتا ہے؟ یہ سب ہے دھوکہ ہے نا. پھر ہمارا ہے نا دھوکے بار فراڈی کتنے بڑے. انشاءاللہ آج سچا ذکر پکڑے جو بھی میری بات سن رہے ہیں، اور اتنا ذکر ہے کہ ہم ایڈمٹ کریں اپنے آپ کو کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم قصوروار ہیں. ہر غلطی ہمیں ایسی چمکتی نظر آئے جو ہمارے جسم کے اندر ہے کہ واقعی یہ گناہ ہے. ہم پردے ڈالتے ہیں خود ہی، بت پرست پردے ڈالتے ہیں. ہم ہے ہی نہیں، 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 چپ پی جاتے ہم شریف. اللہ پتہ یہ نہیں شکل نہ دیکھ، اندر کی بات کر. آسن خلقہ اللہ تعالیٰ میں اندر کو صاف کر. شکل تو بہت خوبصورت بنا رہا ہوں، سرمے بھی لگا رہا ہوں، داڑھی بھی صحیح کر رہا ہوں، اس پہ کریم بھی لگاتا ہوں، داڑھی پہ خوشبو بھی آتی ہے، اور یہ بھی کرتا ہوں، فلاں بھی کرتا ہوں. بقول ایک شخص کے بعض لوگوں کو تو ایسے ہوتا ہے کہ نماز میں اتنے فخر کرتے ہیں، داڑھی سے کھیلتے رہتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید سوچ رہے ہیں کہ داڑھی کی چلی تو نہیں گئی. یہ تو حال ہے. کسی مقام پہ بھی ہر وقت رہے ایک خوبصورت کام نہیں ہوتا. تو ذکر کرنا چاہیے دوستو، یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا فضل ہو رہا ہے، لیکن سب نیتیں بدل لے. ذکر تو شروع ہو گیا نا ہمارا، نیت نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے، کہ بھائی ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا ہے مجھے. یار میں سوچوں تو صحیح، لگا رہا ہوں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، یہ فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چیز چھٹی بھی ہے میرے سے، دنیا نکلی ہے، محبت نکلی ہے. میں کبھی کوشش کی ہے کہ یار چلو اب تہجد شروع کر دوں، یار موت کا وقت آنے والا ہے، چلو یار ایک سپارہ قرآن پڑھ لیا کریں، چلو آدھا رکوع پڑھ لیا کریں. اور جب وہ پڑھنے بیٹھے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے. کیا بات ہے! کروڑوں درجہ اس حافظ سے بہتر ہے جو سینے میں قرآن رکھ کے لڑکی کو سیٹی مارتا ہے. کہ تو صرف پڑھنے والا ہو اور تیرا دل اتنا گداز ہو جائے کہ پڑھے تو 4 لائنیں تو تیرے آنکھوں سے آنسو نکل جائے. اور جب آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، قرآن اثر نہ کرے، تو رو اللہ کے آگے، اللہ تعالیٰ میرے دل کو پلٹ میں تیرا قرآن پڑھ رہا ہوں، اتنے پیارے وقت تو واقع بیان کر رہا ہے، کبھی حضرت یوسف السلام کے قصے سناتا ہے، کبھی کسی قصے سناتا ہے، مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وجہ تیرے قرآن کے آگے میں نہیں رو رہا؟ ایک لائن کے بعد میں واقعی میں نے دیکھا لوگوں، خدا کی قسم ایک ہمارے جاننے والے تھے. کبھی میں ان سے کہتا اس کے معنی کیا؟ کہتا میرے سامنے قرآن نہ پڑھنا. میں کہ وجہ کیا ہے؟ کہتا میں برداشت نہیں کر سکتا. میں نے ایک دن کہا، میں دیکھتے ہیں کیا برداشت نہیں کر سکتے یار، دیکھنے سے. میں نے وہ مسئلہ نکال کے قرآن آگے کر دیا حضرت کے. 3 لائنیں نہیں پڑھ سکتے، ہچکیاں بند گئی ان کی، ہچکیاں. وہ کون لوگ ہیں، ہم کون لوگ ہیں کہ انہوں نے ذکر کرتے تھے. لیکن ذکر کون سا؟ کہ تبدیلی والا ذکر. کمپیئر کرتے تھے کہ آج میں ذکر پہ گیا ہوں، حضرت کی مجلس میں بیٹھا ہوں. ایک مجلس، پچھلی جو بات ہوئی نا مجالس کی، کہ کتنے مقدس مجالس ہیں یہ، کتنی، جسے مجھے حدیث بھی سنائی تھی، حدیث تھی کہ حدیث نے بتائی تھی کہ ان مجلس کی قیمت اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک کیا ہے. ہمیں قدر نہیں اس کی کیا چیز ہے، میں نے بتائی تھی آپ کو اس کی قدر کیا ہے ان مجالس کی جو اس مجلس میں شامل ہے، اللہ کے ذکر کی مجلس. اتنی قیمتی چیز ہے یہ. تو یہاں تبدیلی لے کے نا آدمی جائے.
بس اس سے کہنا ہم نے کلمے پڑھ لیے جب ہم ٹھیک ہو گئے تو بس بڑا مزہ ہے جب اس مسجد میں ہوگا اور اتنا ثواب ہمیں بتایا، حضرت نے اتنا ثواب بتایا. ثواب ان لوگوں کو بتایا جن کے ذکر سے تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہر ذکر کے بعد جس کی تبدیلی، تکبر نہیں آ رہا، عزت آ رہا ہے، تواضع آ رہی ہے، نیچے جا رہا ہے. ہر وقت آدمی کو اندر دیکھنی چاہیے چیز. اللہ پاک آج کی حدیث پہ جو ہم نے پڑھی ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سچے دل کے ساتھ توبہ کریں اور اپنی زندگی کا سفر شروع کیا جائے.